اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. یہ وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. کیوں کر ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا عہد اللہ اور اس کے رسول کا؟ یعنی بیک وقت یہ دونوں اسکول آف تھاٹ ایک جگہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے. شیطان کے ماننے والے مشرک اور رحمان کے ماننے والے مسلمز. اللہ اور اس کے رسول کا کیوں کر عہد ہو سکتا ہے؟ یعنی ان پرنسپل اگر اس وقت مجبوری نہ ہوتی تو اسلام نے جو پہلے بھی پیس ٹریٹی کی تھی صلح حدیبیہ والی، وہ کبھی بھی نہ کی جاتی، کیونکہ یہ ٹریٹی تو ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن حکمت کے تحت ظاہرہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ نگاہ مارے کوئی وقت کا پیغمبر اور یہ کر دے. دنیا کو اللہ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہے. انہی ایفرٹس کو پٹ کر کے مسلمانوں نے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے. اس کی وجہ سے گیون سرکمسٹانسز کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اسباب اختیار کرتے ہیں. نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ایفرٹ ساری یہیں پٹ کرنی ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پر نکلے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی. زرہ پہننے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تیروں سے اور تلواروں سے بچنے کے لیے یہ سارے اسباب رکھے، تو وہ اڈاپٹ کیے ہیں. تلوار کے بغیر نہیں نکلے کہ نگاہ مار دوں گا، نہیں، نگاہ مارنے سے بھی کچھ نہیں ہونا تھا. ہاں کبھی وقتی طور پہ معجزہ ظاہر ہو جائے، جس طرح کہ بدر میں ہوا یا حنین کے اندر ہوا، نبی علیہ السلام نے وہ ایک کنکریوں کی مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی، لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں ہوا. احد میں تو نبی علیہ السلام کے اپنے دانت بھی شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں ہے. احد میں آپ نے وہ مٹھی نہیں پھینکی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ورنہ ادھر بھی مٹھی پھینکی ہوتی تو دانت مبارک شہید نہ ہوتے، 70 اصحاب شہید نہ ہوتے. تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہو، کسی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں معجزانہ نہیں چل رہی ہوتی، کبھی کبھار اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، یہ جواب شکوہ کا. مسلمان اس کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ شاید آج بھی کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے گا. نہ آج ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہونا ہے اور نہ معجزہ ہونا ہے. میں تو اس شعر کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم والا ایمان ہونا ہے تو نہ آگ گلستان ہوگی. دیکھیں صحابہ کرام تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو جلایا گیا ہے، وہاں تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی معجزہ تھا، ہو گیا. تو اکثر اوقات اس قسم کے جو شاعرانہ کلام ہے یا معجزات کے اوپر مبنی واقعات ہیں، اس سے بعض لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اور اسے جنرل رول سمجھ لیتے ہیں. جنرل رول اللہ تعالیٰ کا وہی ہے کہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بھی پتھر باندھے ہوئے. ٹھیک ہے، فاقے کی تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے کھانا نازل فرما سکتا تھا، لیکن اس تکلیف سے گزارا ہے اس لیے کہ انبیاء نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے اہل البیت نے امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے. وہ پوری زندگی معجزات میں زندگی گزارتے رہے، بعد والے مشقتیں اٹھاتے رہے، تو بعد والے تو پوچھیں گے نا سرکار کہ بھی آپ ہمارے آئیڈیل کیسے ہیں، ہم تو ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. لیکن آج کسی کی جرت ہے کوئی مسلمان یا ایون کوئی کافر بھی یہ تانا دے سکے ہمیں کہ تمہارا نبی تو نعوذ باللہ عیاشی کی زندگی گزار کے گیا اور تمہیں جو ہے وہ یہ کہہ کے گیا کہ صبر کرو. بھئی ہمارے پیغمبر نے ہر موقع پہ صبر دکھایا ہے. 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے. 3 جوان شادی شدہ بیٹیاں اپنی زندگی میں فوت ہوئیں، ان کو دفنایا. 3 بیٹے بچپن میں فوت ہوئے، ان کو دفنایا. 1 بچی بچی، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے یہ آپ کو آگے ملے گی، 6 مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی. اولاد ہی سب سے بڑا غم ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کا. تو نبی علیہ السلام نے جتنے بھی غم تھے وہ دنیا میں اٹھائے ہیں. نواسوں کے بارے میں بتا دیا گیا یہ ہوگا ان کے ساتھ. تو رسول اللہ کی زندگی تو غموں سے عبارت ہے. ہاں، لہذا وہ آئیڈیل بن سکتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صبر کرو، کیونکہ ان کی زندگی صبر سے عبارت ہے. جس بندے کی زندگی پوری کی پوری عیاشی میں گزر رہی ہو، وہ کس طریقے سے لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہے کہ صبر کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی.
جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوگا نا، ہاں وہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی رول ماڈل بنا ہوا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان پرنسپل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عہد ہو، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں سوائے ان کے جن کے ساتھ تمہارا مسجد حرام میں کوئی عہد ہوا تھا، بیت اللہ شریف کے پاس، وہی صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، یا باقی قبائل کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ قائم رہیں اس معاہدے کے اوپر، تم نے بھی معاہدے کے اوپر قائم رہنا ہے، یعنی خود سے معاہدہ نہیں توڑنا۔ صلح حدیبیہ کا تو معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اس کو رینیو نہیں کیا، اور پہلے ہم سن چکے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ اس کی مدت ختم ہو گیا تو اب نیا معاہدہ نہیں کرنا، کیونکہ اب اسلام کو غلبہ مل گیا ہے۔ پہلے تو مجبوری تھی، اب کوئی مجبوری نہیں ہے کہ موحدین اور مشرکین کو ایگزسٹ کریں ایک جگہ پہ، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے متقین سے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گاڈ کانشسنس جن کے اندر موجود ہے۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، ان کافروں کا، مشرکین کا مسلمان کیوں لحاظ رکھیں کہ اگر وہ مسلمانوں پر غالب آ جائے، یعنی تم پر اے مسلمانوں غالب آ جائے، یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ اگر کہیں دل میں کوئی دوستی کی پینگیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ ذہن میں رکھو، ان کو کبھی موقع ملا یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے نہ کسی عہد کا، یعنی اگر ذرے سے تم ڈھیلے پڑے، انہوں نے معاہدہ اپنا پورا نہیں کرنا، اور نہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ چلو یہ دین بدل لیا اس نے لیکن ہے تو میرا رشتہ دار ہے، نہیں، یہ چڑھ دوڑیں گے تمہارے اوپر۔ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، یہ اپنے منہ کی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے، اندر انہوں نے تمہاری دشمنی چھپائی ہوئی ہے، اور اوپر سے تمہارے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہیں کہ چلو دین الگ ہے لیکن ہم ہے تو قریش ہیں، ایک جان ہے، ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے، یہ تسلیاں دیں گے، لیکن اندر انہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر